السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 412واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ شیوسینا پرمکھ ادھو ٹھاکرے جی اور دوسرے جو ہندوستان کے لیڈرز ہیں، انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 805ویں عرس کے موقع پر اپنی طرف سے اجمیر شریف میں چادر بھیجی ہے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سے فلم اسٹارز اور بہت سارے لیڈرز اور بہت سے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈرز، یہاں تک کہ 2015 میں امریکہ سے براک اوباما نے بھی اپنی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چڑھانے کے لیے چادر بھیجی تھی۔ اب چادر چڑھانا اور عرس منانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ مجھے کوئی فقہی بحث و مباحثے نہیں کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر آج 2 پوائنٹس پہ بات کرنے والا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا بات ہے کہ آج بھی لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی عقیدت اور اتنی محبت رکھتے ہیں کہ 800 سال کے بعد میں بھی ان کے مزار پہ چادر چڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ریزن ہے دوسرا، جو آج کے زمانے کے جو مسلمان ان کے ساتھ موجود ہے، ان کو اپنے بستیوں میں، محلوں میں، سوسائٹیوں میں، یہاں تک کہ اپنے ملکوں میں رکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ جب میں نے ریسرچ کیا تو اس کا واضح اور کمپلیٹ آنسر مجھے مل گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ اجمیر سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے پیار اور محبت سے علاقے کے لوگوں کو ایسا متاثر کیا کہ وہ مسلمانوں کا شہر نہیں تھا، اس کے باوجود وہ راجپوت راجہ آپ کی خدمت میں آیا، اجمیر میں رکنے کی آپ سے درخواست کی، آپ کے ایک سفر پہ 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور پھر اجمیر میں آپ کے رہنے کا انتظام کیا، وہ علاقہ ایمان سے سرسبز و شاداب ہو گیا، اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی عقیدت میں کمی نہیں آئی، عقیدت بڑھتی گئی، اور آج 800 سال کے بعد میں بھی ہر مذہب کا انسان وہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دے رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو، برہمن مذہب کا ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، دنیا کے کسی بھی ذات کا، قوم کا انسان ہو، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم مسلمانوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرتی معاملاتی زندگی سے اپنے آپ کو اتنا ڈیمیج کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پڑوس میں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آج ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں، چلو ہماری اپنی معاشرتی اور گھریلو زندگی کو دیکھیں۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا آزو بازو والا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنے ماں باپ وہ ہمارے سے خوش نہیں ہیں۔ آج محترم بزرگوں، ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، دینداری جسے کہتے نا، دینداری، وہ ہمارے نزدیک ایک نمائش کی چیز بنی ہوئی ہے، جیسے جبہ پہننا، جیسے وائٹ ڈریس ڈال دینا، یا سر پہ ٹوپی پہن لینا، یا عمامہ باندھ لینا، یا مارکیٹ میں اپنے آپ کو دیندار کے نام سے، اکابر کے نام سے شو آف کرانا۔ ٹوپی تو آج کل فیشن بن چکی ہے، جو نماز کو نہیں جاتا وہ بھی آج کل ٹوپی پہنتا ہے، لیکن اپنے آپ کو شو آف کرانا، یہ ہمارے یہاں پر دین ایک نمائشی چیز بنا ہوا ہے۔ لیکن معاشرت میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ایک کا آپ کو یہی معاملہ ملے گا کہ ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک، ماں باپ اولاد سے راضی نہیں، ماں باپ اولاد سے خوش نہیں۔ آج کل کے میں نے دینداروں کو بھی دیکھا ہوں جو باہر سے آنے والوں پر ہزاروں روپیوں کی دعوتیں کریں گے، ہزاروں روپیوں کی، بیرون والوں کے لیے الگ دسترخوان بچھائیں گے، اندرون والوں کے لیے الگ دسترخوان بچھائیں گے، ہزاروں روپیے باہر سے آنے والوں پر لٹا رہے ہیں، اور خود کے ماں باپ کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کو وقت پر دواخانے میں نہیں لے جائیں گے، ماں باپ کو وقت پر میڈیسن دلا کر نہیں دیں گے، اپنے اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے حد سے زیادہ محبت کہاں ہے تو بولے
کبھی شملہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، کبھی اپنی فیملی کے ساتھ میں مہابلیشور گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اوٹی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، اور ماں باپ کا کیا حال ہے؟ تو ماں ایک بہن کے گھر پہ اور باپ ایک بیٹی کے گھر پہ، ماں اور باپ دونوں کو بیٹیوں کے گھر پہ چھوڑ کر، یہ ہمارے زمانے کی اولادیں ہیں جن کے پیدا ہونے پر ماں باپ نے پورے محلے میں خوشیاں اور پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ آج یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا، ایک ایک دو دو کروڑ کے گھروں میں رہنے والے مسلمان، جن کے گھروں میں ماں باپ کے لیے رہنے کے لیے پرسکون جگہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں ان کے بیویوں کی حکومتیں چلتی ہے، اور ماں باپ بیچارے اپنے ملازموں سے اور مزدوروں سے اور گھر کے کام کرنے والے نوکروں سے بھی زیادہ بد قسمت کہ ان سے بھی زیادہ دب کر ان کو زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ تو پھر یہ ایسے مسلمانوں سے کون محبت کرے گا؟ پھر ہماری معاشرتی اور معاملات والی زندگی میں ہم آئیں گے، اتنا بگاڑ، اللہ رحم کرے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے پریشان حالی، زبو حالی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، دکان قرضے میں چل رہی ہے، کاروبار قرضے میں چل رہا ہے، رکشہ قرضے میں لیا ہوا ہے، بھاڑے پہ لیا ہوا ہے، کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بچوں کے برتھ ڈے آ گئے تو یہود و نصارہ سے زیادہ خوشیوں سے یہ مسلمان برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ شادی کی اینیورسری آ گئی، غیروں سے زیادہ سود سے قرضے لے کر، کل تک تو گھر میں کھانے پینے کے واندے تھے اور آج سود سے قرضے لے کر یہ مسلمان برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور برتھ ڈے بھی کیسے؟ گھروں کے باہر ڈی جے لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈی جے پہ فحش اور گندے گانے بج رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام لوگوں کی بات دے دو چھوڑ کے، میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہوں، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر مسجدوں کے قریب میں، مسجدوں کے اڑوس پڑوس میں، مسجدوں میں آوازیں جا رہی ہے، ارے یہ مسلمانوں سے تو وہ غیر اچھے ہیں جو مسجدوں کے سامنے باجا بجانا پسند نہیں کرتے، مسجدوں کے سامنے سے خاموشی کے ساتھ میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن خود یہ مسلمانوں کو مسجدوں کا اتنا بھی رتی برابر احترام نہیں ہے، مسجدوں کے سامنے ان کے ناچ گانے ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے یہ مسلمان، یہ جس کی وجہ سے آج غیر ان کے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتے۔ اور اگر کسی مسلمان کے پاس پیسے آ گئے، مال آ گیا، دولت آ گئی، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، جیسے ایک سور کے اندر، ایک ڈکر کے اندر مستی ہوتی ہے، وہ ایسا ڈکر جو ہے مستی کے اندر کبھی یہ گلی میں، کبھی وہ گلی میں، کبھی اس کو مارتے ہوئے، کبھی اس کو دھکا دیتے ہوئے گزرتا ہے۔ ایسے ہی یہ مسلمان اپنے باریک ٹڈے جو ایک بالش کے چھوٹے جو کیا بولیں گے اس کو، کولے 16 سال 17 سال کے، جن کو پھالیاں بننا نہیں آتے، جن کو پیجامے کا ناڑا بننا نہیں آتا، ایسے سیمڑے اور چپڑے بچوں کو 2.5 اور 3 لاکھ کی موٹر سائیکلیں دلا کے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مال ہے، آؤ ڈکر کے جیسا آؤ مستی میں۔ یہ مستی کی وجہ سے تو غیر پڑوس میں رکھنا نہیں چاہ رہے تمہارے جیسوں کو، دلا کے دے دیے اب وہ بچوں کو پلسر 2250، پلسر 250، پلسر 220 اور کریزما اور KTM اور پتہ نہیں نئی کون سی گاڑیاں نکل گئی۔ اب وہ سیمڑے اور چپڑے جو اپنا پیجامہ نہیں سنبھال سکتے، وہ گاڑیوں کو بھگا رہے ہیں گلی کے اندر، کبھی محلے کے اندر، کبھی اس کو ٹکر مار رہے، کبھی اس کو ٹکر مار رہے، کبھی مسجد میں سے نکلنے والوں کو ٹھوک دے رہے، کبھی مسجد کے گیٹ میں گھسا دے رہے۔ کیوں؟ ارے اس کو پیجامہ نہیں سنبھالے جاتا، تو اس کے باپ کے پاس حرام کی کمائی آ گئی تھی 2 نمبر کے دھندے کر کے، اب وہ ایسے سیمڑے بچوں کو بٹھا دیا 2.5 لاکھ کی گاڑی پہ، تو اب وہ کہاں سے ان کو جو ہے ہینڈل سنبھالے جائیں گا گاڑی کا؟ یہ مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ ہے۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں بات کریں گے، اس سے جو پیسے میں ہمارے سے 2 قدم آگے ہو یا پیسے میں ہمارے سے برابری میں ہو۔ غریب مسلمان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، غریب مسلمان سے مصافحہ کرنا نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ بولے نہیں یار اس کو ملے نا تو کہاں پہ 1500 روپیہ ادھار مانگتا کیا معلوم، پھر اس لیے اپنی پہلے مت ملو نا اس کو۔ علماء کی ناقدری، ائمہ کی ناقدری، اللہ رحم کرے۔ آج کے زمانے میں محترم بزرگوں، یہ عذاب ہے، عذاب یہ جو
ہمارے بزرگوں کے قبروں پہ، ان کے مزاروں پہ لوگ چادریں چڑھانا چاہ رہے اور ہم زندوں سے نفرتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اخلاقی بگاڑ سے ماحول اتنا خراب کر کے رکھا. ہم نے خود لوگوں کو ہم سے نفرتیں کرنے کے اسباب دیے ہیں. اسباب آج دیکھو نا ہمارا کیا حال ہے. ایک محلے کے اندر پورا محلہ مسلمانوں کا، پوری گلی مسلمانوں کی، اور ایک غیر مسلم وہ بیچارہ جو ہے کرانے کی دکان چلایا کرتا تھا. اس کی جوان بہو کبھی کبھی وہاں پہ آ کے بیٹھنے والی. اب یہ ہمارے مسلم نوجوان اس کی بہو کو لائن مارنا شروع کر دیے. وہ بیچارے کو اتنا تنگ کر دیے، پریشان کر دیے. وہ کبھی بیٹھا ہوا ہے اندھیرے میں پتھر پھینک کے چلے جا رہے اس کی دکان پہ، اس کی کوئی بوتل وغیرہ ٹوٹ جا رہی. کبھی اس کے دکان پہ سے سامان لے رہے، اس سے جھگڑے کر رہے. یعنی ایسا ماحول اس کا خراب کر دیے کہ بیچارے کی چلتی پھرتی جو دکان تھی، بیٹھی ہوئی سیٹ جو دھندا تھا اس کا، وہ چھوڑ کر آنسوؤں کے ساتھ میں اس کو وہ مسلمانوں کے محلے کو خیر بات کہنا پڑا ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ میرے زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے مسلمانوں کے محلے میں دکان لیا تھا اور یہاں پہ میں دکان چلا رہا تھا. یعنی سوچو، ایک محلہ ہمارا جہاں پہ ہماری اکثریت ہے، وہاں پہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی ہمارے سے اگر محفوظ نہیں ہیں تو بتاؤ نا مجھے، اگر پورے ملک میں ہماری حکومت ہوتی تھی، آج ہم جو لوگوں کے سامنے تاریخی ریفرنسز اور حوالے دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے برابری کا معاملہ کیا اور عدل کا معاملہ کیا اور انصاف کا معاملہ کیا اور کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن ان لوگوں کو تاریخ کی کتابوں کے واقعات سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ تمہاری میری پریکٹیکل زندگی دیکھ رہے ہیں. تاریخ سے ان کو کیا لینا دینا؟ تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج میں اور تم کیا کر رہے ہیں، اور تمہارے میرے آج کے معاملے پہ وہ تاریخ کو محمول کر رہے ہیں کہ جیسے تم آج ہے تمہارے باپ دادا بھی ویسے ہی ہوں گے. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ایک ایریے میں جانے کا موقع ملا، پورا مسلمانوں کا علاقہ، پوری مسلمانوں کی بستی، اور وہاں پہ ٹریفک سگنل کے اوپر 3 ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہے نو انٹری بول کے. اب میں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں سے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے نو انٹری سے گزر رہے ہیں. یعنی وہ نو انٹری کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آگے روڈ کا کام چل رہا تھا. کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے. وہ سگنل کب ریڈ ہو رہا ہے، کب گرین ہو رہا ہے، کوئی نہیں. اچھا عام لوگ تو عام لوگ، ہمارے اکابر صاحب جو ہے جبہ پوش، وہ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. جبے والوں کو بھی دیکھا میں نے، وہ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. اور بعض گزرنے والوں کو دیکھا کہ وہ گزرنے والے صرف گزر رہے نہیں، ان پہ کمنٹ بھی مار رہے، او ماما، اے کاکا، اور گالیاں دے رہے ان کو بری بری. کیوں؟ تیرا ایریا ہے تو ڈکر کے جیسا مستی میں آیا تو جانا، دادر جا، باندرا جا، دادر کے اور باندرا کے سگنل پہ جا کے ایسا آواز لگا، دیکھ پھٹے تک کیسے جھوتے مارتے. تو لیکن نہیں، دادر میں جا کے نہیں کریں گے، باندرا میں جا کے نہیں کریں گے. معلوم ہے نا اپنا ایریا نہیں ہے. یہ ہے یہ مسلمان آج کے، اپنا ایریا ہے تو اتنے مستی میں کہ ہمارے ایریے کے اندر اگر مسلمانوں کی آبادی جہاں پہ ہے، بیچارے غیر پولیس والے ہمارے سے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بد اخلاقیوں سے محفوظ نہیں ہے. تو یہی تو وجہ ہے لوگ آج کی ہماری زندگی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو لوگ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ وہاں پہ چادر بھیجنا پسند کر رہے ہیں، لیکن یہاں کا یہاں ہم زندوں کو بازو میں بٹھانا پسند نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ارے بگاڑ کو دور کرو، انسان بنو. انسان مسلمان بننا تو بہت دور کی بات ہے.